محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115، 116 اور 117 پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 114 میں جس کو ہم کل پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مساجد کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کو ویران کرنے، ان مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مساجد کا ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اور اللہ کے مساجد کو آباد کرنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر ترجمہ کر لیتے ہیں، اگلا مضمون اس سے جڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان ظالم افراد اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والے افراد کے لیے مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کار بس یہی ہے کہ وہ ڈرتے ہوئے داخل ہو۔ لہم فی الدنیا خزی، ایسے افراد جو اللہ کے ذکر سے لوگ کو روکے اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب جب مساجد کا ذکر آیا تو مساجد میں ذکر اللہ کا افضل ترین طریقہ نماز ہے۔ سب سے بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ اب نماز سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، آیت نمبر 115 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ لفظ اللہ کے اوپر اور ایک لام داخل کیا گیا، للہ۔ بعض افراد ایسا کرتے ہیں کیونکہ اللہ میں آلریڈی 2 لام لکھے ہوتے ہیں، اس لیے جب للہ لکھتے ہیں تو 3 لام لکھ دیتے ہیں۔ 3 لام لکھتے نہیں ہیں، یاد رکھیں، نہیں لکھے جانے چاہیے، لکھے جائیں گے 2 ہی لام، لیکن پڑھے جائیں گے۔ للہ میں تشدید کی وجہ سے ایک ڈبل لام ہو رہا ہے، اور ایک لام کے لیے کے معنی میں ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، المشرق والمغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ مشرق کہتے ہیں شروق کی جگہ، جہاں پر سے سورج نکلتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں، شروق کہتے ہیں نا۔ اشراق کی نماز بھی کہتے ہیں، دیکھیے اشراق کی نماز، جہاں جس طرف سورج نکلتا ہے اس کو اشراق اور مشرق کہیں گے۔ اشراق سورج کے نکلنے کو کہتے ہیں۔ والمغرب، مغرب جس جگہ سورج ڈوبتا ہو، غروب جہاں پر ہوتا ہو وہ مغرب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ، دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَأَيْنَمَا، أَيْنَ کہاں، أَيْنَمَا جہاں، فَأَيْنَمَا پس جہاں کہیں، تولو تم فیس کرو گے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس تم جہاں کہیں فیس کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس وہاں پر، ثم وہاں پر پانا، وہاں پر ہونا، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں پر اللہ کے چہرے کو پاؤ گے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جہاں منہ کرو گے وہاں پر اللہ کے چہرے کو پاؤ گے۔ جیسا کہ ہم سابق میں بتائے کہ وجہ، انسان کے جسم کے اندر وجہ جو ہے ایک حصہ ہے، جزء بول کر کل مراد لیتے ہیں، اور چہرہ کیونکہ جسم کے اندر سب سے اعظم ترین حصہ ہے، اس لیے چہرہ کہہ کر ذات مراد لیا جاتا، پوری مکمل ذات مراد لیا جاتا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں اپنا فیس کرو گے، تم جہاں اپنا چہرہ کرو گے، وہاں پر اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ اس کے مختلف تفاسیر کیے ہیں، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب ترجمہ کیے ہیں اس میں، وہاں پر اللہ کی توجہ کو پاؤ گے۔ تم جہاں پر بھی اپنا فیس کر کے نماز پڑھو گے وہاں پر اللہ کی توجہ کو پاؤ گے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ تو 4-5 آپشن جتنے بھی ہیں سارے ذکر کر دیے کہ وہاں پر خدا کا چہرہ پاؤ گے، خدا کو پاؤ گے،
جی کیونکہ خدا کا چہرہ جس طرح سے انسان کا یا مخلوقات کا چہرہ ہوتا اس طرح کا چہرہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کا سبحانہ و تعالی، وہ اس سے پاک ہے۔ جب وجہ اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد اللہ کی ذات ہوگی، یا پھر وہ جو اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وجہ اللہ سے مراد اللہ کی رضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ کرو گے وہاں پر اللہ کی رضا کو پالو گے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو پالو گے، اللہ تعالیٰ کے جلوے کو پالو گے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر اللہ کی تجلی مل گئی تھی، اللہ کی تجلی طور پہاڑ پر مل گئی تھی، تو تم جہاں پر بھی چہرہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہر جگہ موجود ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بس توجہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، توجہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، جہاں پر بھی جس طرف بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ اگر پڑھی جائے، اگر اللہ کی عبادت کے قصد سے پڑھی جائے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی حاصل ہو جاتی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب وسعت رکھنے والا ہے، علیم علم رکھنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وسعت رکھا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف ہی چہرہ کر نماز پڑھنے کو لازم قرار دیا۔ فَأَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں پر فَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں پر بھی رہو تم کعبۃ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لو۔ تو نماز کے اندر لازم ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرے، لیکن اگر کسی کو کعبۃ اللہ کا رخ نہیں معلوم ہو، کوئی جنگل میں ہے یا کسی مقام پر ہے جہاں پر اس کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے کوشش کرنے کے باوجود کہ وہ قبلہ کس طرف ہے، یا پھر کوئی سفر میں تھا، ہوٹل کے روم میں تھا یا کسی اور کے مکان میں تھا، لیکن اس کو قبلہ وہاں پر وہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پر قبلہ ہے، اور وہ نماز وہاں پر پڑھا، اس کے 8-10 دن 15 دن کے بعد اس کو پتہ چل رہا ہے کہ قبلہ ایسا نہیں ہے، دراصل میں قبلہ ایسا ہے، تو اب کیا کرے؟ کیا سارے نمازوں کو دہرانا اور قضا کرنا پڑے گا؟ نہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی چہرہ کر کے نماز پڑھ لیے، جہاں پر تم سمجھے کہ یہاں پر قبلہ ہے یا یہاں پر قبلہ ہو سکتا ہے۔ جنگل کے سفر میں تھے اور رات کا اندھیرا تھا، عشاء کی نماز یا فجر کی نماز پڑھنا ہے، کسی چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے، آسمان ابرآلود ہے، سٹارز نظر نہیں آ رہے، تو آدمی کس طرف رخ کرے؟ اندھیرے میں وہ کس طرف رخ کرے؟ وہ جہاں پر اس کو اندازہ ہو، یا سرے سے کوئی اندازہ بھی اگر نہ ہو لیکن وہ نماز کا اگر اہتمام کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ واسع، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معاملات میں بڑی کیا کہتے ہیں احکام میں بڑی وسعت رکھتا ہے، علیم علم رکھنے والا ہے تمہارے اخلاص سے، کہ اگر نماز بالکل عین کعبۃ اللہ کے سامنے، کعبے کے سامنے جا کر اگر کوئی کیا کہتے ہیں رکوع اور سجدہ کرے لیکن دل میں اخلاص نہیں ہے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ جی دل میں دکھاوا ہے، ریاکاری ہے یا کوئی اور بات ہے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر کعبۃ اللہ کی طرف پڑھی جائے یا نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کسی اور طرف ہو جائے، رخ کسی اور طرف ہو کر پڑھے لیکن پڑھ رہا ہے خالص اللہ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخلاص کو جانتا ہے، اس لیے اس کے سجدے کو اور اس کی عبادت کو قبول فرما لیتا ہے۔ آگے بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں اللہ کسی خاص مقام میں محدود نہیں، اللہ کوئی ایک جگہ میں محدود نہیں کہ بھئی یہاں پر، جس طرح سے دیگر عقیدوں میں ہوتا ہے کہ بھئی وہاں پر بھگوان رہتے ہیں، وہاں پر معبود رہتے ہیں، وہاں جاؤ، وہاں پر ماتھا ٹیکو، وہاں پر عبادت کرو تو قبول ہوگی، اور اگر آپ کہیں پر بھی کر لیں گے تو اس کا عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کسی خاص پلیس پر محدود اور لمیٹڈ نہیں ہے۔ کعبہ جہت جامع ہے نہ کہ معبود، کعبۃ اللہ معبود نہیں ہے کہ اسی کو سجدہ کرنا پڑے گا تو ہوگا ورنہ نہیں، کعبۃ اللہ معبود نہیں ہے، کعبۃ اللہ جہت جامع ہے، وہ ایک ایسا رخ ہے جو امت کو ایک رخ پر جمع کر رہا ہے، امت کے یونٹی کے لیے، امت کو ایک رخ دینے کے لیے وہ کعبۃ اللہ کے ماننے والوں کو متحد کرنے کے لیے ایک جہت ہے، ایک سمت ہے، ایک رخ ہے، برابر ہے، جہت جامع ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ اخلاص کا طالب ہے۔ اللہ جو ہے اخلاص کا طالب ہے، بندے سے مخلصانہ عبادت چاہتا ہے، پیور عبادت چاہتا ہے۔
کعبۃ اللہ سے نزدیک ہو یا دور ہو، کچھ مضائقہ نہیں۔ شک قبلہ کی صورت میں جدھر نماز پڑھی جائے قبول ہے۔ اگر قبلے کا شک ہو گیا سفر میں کسی مقام پر، یا تو آپ کدھر بھی نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ اس کی رحمت وسیع ہے، وہ تمہاری دلی حالت سے واقف ہے۔ حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما نزلت فی صلاة المسافر علی الراحلة اینما توجہت۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے یہ آیات مسافر کی نماز سے متعلق نازل ہوئی کہ اگر کوئی آدمی اونٹ پر بیٹھ کر نماز شروع کرے، اس زمانے کے حساب سے اونٹ پر بیٹھ کر کوئی نماز شروع کر دے، اب اس کے بعد وہ اونٹ چلتا جائے تو ایسا 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 تو ہوگا نا، ایسا یعنی کعبے کی طرف ایسا سیدھا تھوڑی چلے گا وہ جی۔ سفر میں تو اونٹ سفر کا جو راستہ ہے وہ اس پر چلے گا، تو رکعت باندھ لینے کے بعد جب اونٹ دائیں بائیں ادھر ادھر ہوگا تو رخ تو بدل جائے گا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مسافر کی نماز کے لیے بہت گنجائش رہتی ہے، بس اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، رخ تمہارا جہاں پر بھی ہو تم اللہ کو پالو گے۔ اسی طرح سے اب آج کے زمانے میں لوگ سوچیں گے کہ بھئی یہ اونٹ کی مثال کیا ہے، ہم تھوڑے ہی اونٹ پہ بیٹھنے والے ہیں۔ آپ اونٹ پر بیٹھنے والے نہیں ہیں، آپ پلین میں بیٹھنے والے ہیں، آپ ٹرین میں بیٹھنے والے ہیں۔ ٹرین میں بیٹھ کر آپ کو نماز کے لیے بالکل قبلے کا رخ ملنا تو تھوڑا مشکل ہے۔ اگر قبلے کا رخ مکمل مل بھی جائے تب بھی ٹرین دائیں بائیں مڑتے رہتی ہے۔ اور پلین کے اندر تو ہمارے ساتھ ایسا کئی مرتبہ ہوتا، سفر میں ہم لوگ رہتے اور یعنی اتنا سفر ہوتا ہے کہ نماز زمین پہ پڑھنے کا چانس نہیں رہتا۔ جیسا فجر سے کچھ دیر پہلے کی فلائٹ تھی، فلائٹ میں بیٹھ گئے، 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 1 گھنٹے کے اندر فجر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، یعنی شروع بھی ہوگا اور ختم بھی ہو جائے گا، تو کیا کریں گے؟ اب جو کرسی پہ بیٹھے، آپ اٹھ کر نہ دائیں مڑ سکتے نہ بائیں مڑ سکتے، جہاں پر کرسی پر بیٹھے وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ کو اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ لینا ہوتا ہے جی۔ اب یہاں پر نہ آپ دائیں مڑ سکتے نہ بائیں مڑ سکتے، آپ کو اگر پتہ ہے تب بھی، اگر آپ کو پتہ ہے تب بھی کہ یہ قبلہ اس طرف ہے، آپ مڑ ہی نہیں سکتے، وہ نہ سیٹ میں گنجائش ہے نہ وہاں پر کھڑے ہونے کی گنجائش ہے، ممکن ہی نہیں ہے جی، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح سے نماز کے ارکان میں آدمی کھڑا اگر نہیں رہ سکتا ہے تو کھڑا ہونا رکن ہونے کے باوجود اگر بیٹھ کر پڑھ لے تو نماز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے یعنی قبلے کا معلوم نہ ہونا، اور اسی طرح سے قبلہ معلوم ہے اور اس طرف منہ کر کر آپ نماز شروع کر دیے لیکن اس کے بعد سواری پلٹ رہی ہے، یا پھر قبلہ معلوم ہے اور اس کی طرف رخ کر کے رکعت باندھنا ممکن نہیں ہے، مجبوری ہے، یہ ساری صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ واسع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی وسعت ہے۔ کیا وسعت ہے صاحب؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تم جہاں پر بھی اپنا چہرہ کر لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لو گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، یعنی بس تمہاری نیتوں کو تو وہ جانتا ہے کہ تم رخ کیوں نہیں کیے، مجبوری کی وجہ سے نہیں کیے، نہیں معلوم تھا اس لیے نہیں کیے۔ اللہ کی عبادت کی نیت اگر تمہارے دل میں ہے، اخلاص ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑے سے اہل تصوف کی بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارا مضمون یعنی براہ راست نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں چھیڑ